بقرہ عید ہم مسلمان کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ بڑی عید مسلمان کیوں مناتے ہیں؟ ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے دوست، پیغمبر اور رسول تھے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر آزمائش ڈالتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ کے دیے ہوئے تحفے سے۔ اور اللہ کے خلیل یعنی اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام پر جب جب آزمائش تھی تب ابراہیم علیہ السلام نے لبیک کرا۔ ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تب انہوں نے ایک خواب دیکھا، جس خواب میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم، آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں قربان کر دیجیے۔ نبی اور پیغمبر کے خواب سچے ہوا کرتے تھے، جو وہ دیکھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو لگا انہوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ انہوں نے اللہ کی راہ میں پورا کر دیا، پر جب وہ دوبارہ سوئے انہیں وہی خواب دوبارہ آیا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹ قربان کر دیے اللہ کی راہ میں، لیکن اگلی رات انہوں نے وہی خواب پھر سے دیکھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز قربان کرنے کا حکم دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کس چیز کی قربانی چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے غور سے سوچا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز چیز میرے لیے تو میرا بیٹا اسماعیل ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی اولاد کی دعا مانگنے کے بعد 80 سال کی عمر میں ایک بیٹا نصیب ہوا تھا جس کا نام اسماعیل تھا، جو ان کو بہت عزیز تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے عزیز بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے۔ ایک باپ کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا، ہمارے بیٹے اسماعیل کو نہلا دھلا کر اچھی طرح تیار کر دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اچھی طرح تیار کیا اور خوشبو لگائی، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھرا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے، پر شیطان کو کیسے منظور ہوگا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے؟ شیطان بھی اپنے کاموں میں لگ گیا۔ شیطان ایک بزرگ بن کر حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور ان کو بہکایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو دعوت پر نہیں بلکہ اسے قربان کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ سن کر حضرت ہاجرہ بہت حیران ہوئی، پر وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہوگا۔ انہوں نے شیطان سے کہا، اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے اسماعیل جیسے ہزاروں بیٹے بھی ہوتے تو میں انہیں خوشی خوشی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ ایک ماں کے لیے کہنا کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بہکانے میں ناکام ہو گیا تو وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا کر کہنے لگا، تمہارے بابا تمہیں دعوت میں نہیں، تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اس پر اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اس سے بڑی خوشی کی بات میرے لیے کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ 13 سال کی عمر میں اتنا جذبہ! یہاں بھی جب شیطان ناکام ہوا پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے گیا اور کہنے لگا، تمہیں یہ بیٹا اتنی منتوں سے ملا ہے، اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا؟ اور اگر اللہ نے یہ قربانی بھی قبول نہیں کری تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، ایسا مت کرو۔ شیطان ہر طریقے سے انہیں بہکانے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر میں جب ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا تو انہوں نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے آج حج پر جاتے ہیں تو شیطان کو کنکڑی مارتے ہیں، یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے منظور ہے، آپ آخرت میں مجھے صابرینوں میں پائیں گے۔ آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ آپ جب میری گردن پر چھری چلائیں آپ کو تکلیف نہ ہو اور کہیں آپ مکر نہ جائیں۔ بس پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ انہوں نے جب چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو دمبے سے بدل دیا
اور جب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت مسکرا رہے تھے، بس ذبح ہوا تھا۔ تب آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، یہ کھلی کھلی آزمائش تھی، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کر لی۔ آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ کی سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنایا ہے، اس لیے ہر مسلمان حج کے موقع پر قربانی کرتا ہے۔ بقرہ عید پر جو حلال جانور قربان ہوتا ہے ان کے حصے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، پہلا غریبوں اور مسکینوں میں، دوسرا رشتہ داروں میں، تیسرا اپنے گھروں میں۔ یہی ایک ایسا تہوار ہے جس میں پیسوں کو آگ نہیں لگائی جاتی بلکہ غریب اور بھوکے لوگوں کو اچھا کھانا دے کر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں ریلیجن کا کوئی پوائنٹ نہیں ہوتا، اٹس اے پارٹ آف اسلامک فیتھ ٹو سرو ہیومینٹی اینڈ ہیلپ ادر۔ یہ کتنا مہنگا تہوار ہے جس میں مسلمان دنیا کے سارے تہواروں کا 20 ٹائمز ایک دن میں خرچ کر دیتا ہے۔ اس سے اکنامی اور غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ 1 بلین سے زیادہ اینیمل مارے جاتے ہیں ہر سال بائی KFC، میکڈونلڈس، برگر کنگ ایسی بڑی بڑی فوڈ فرینچائزز میں، اس میں رچ اور ویلتھی فیملیز کھاتی ہیں پیسوں میں۔ مگر یہ عید الاضحیٰ میں مسلمان سیکریفائس کرتے ہیں، پور غریبوں کو کھلاتے ہیں فری میں۔ قربانی کے وقت کیا جانور کو درد ہوتا ہے؟ نہیں۔ نیوزی لینڈ کی ریسرچ کے اکارڈنگ اگر حلال طریقے سے جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو اس کو درد محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دماغ میں بلڈ پریشر اور آکسیجن کم ہو جانے کی وجہ سے جانور بے ہوشی کی حالت میں ہو جاتا ہے 2 سیکنڈ کے اندر، تو اسے درد محسوس نہیں ہوتا۔ اب مسلمانوں کو یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایک جانور کی قربانی دوسرے جانور کے سامنے نہ کی جائے، ایک جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، اور جانور کا جسم ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کی کھال اتاری جائے، ورنہ یہ ظلم ہوگا۔ اور یاد رکھیں، قربانی کریں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور قربانی واجب ہے مگر نماز فرض ہے تو پہل فرض ہے۔ Wish you all Eid ul-Adha Mubarak. May Allah accept everyone's sacrifice.